بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، زیک نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان مدثر مقبول، اور میرے ساتھ موجود ہیں جرنلسٹ اسکالر زاہد علی خان صاحب۔ ابھی ایک خبر آئی ہے یونائٹڈ کنگڈم سے کہ جو ملکہ الزبتھ ہیں وہ 96 سال کی عمر میں انتقال کر گئی ہیں۔ زاہد علی صاحب سے ہم آج جانیں گے ملکہ الزبتھ کی دور کے بارے میں۔ انہوں نے جو ایک یوز کیا جاتا ہے، سینٹنس یوز کیا جاتا ہے کہ ان کی حکمرانی میں جو سورج ہے وہ ڈوبتا ہی نہیں تھا۔ اتنی بڑی سلطنت تھی جس کی وہ ملکہ رہی ہیں، وہ بھی اس جہان فانی سے کوچ کر گئی ہیں۔ زاہد علی صاحب کے سے جانتے ہیں کہ نیکسٹ جو برطانیہ کی سچویشن ہوگی، اس کا کنگ کون ہو سکتا ہے، یا اس کی نیکسٹ جو ہے ان کو کون لیڈ کرے گا، ان کی جگہ کون لے گا۔ سر، ابھی خبر آئی ہے، اور یہ خبر وہ جو واقعی جنگل کی آگ کی طرح تمام، جیسے کہ وہ پہلا جو لائیو سٹریم ہوا تھا وہ ان کی تاج پوشی کا ہوا تھا، آج بھی تقریباً سارے نیوز چینل خاص طور پہ کامن ویلتھ کے جو کنٹریز ہیں وہ سارے لائیو سٹریم چلا رہے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑی خبر کے طور پر یقیناً ایک بڑی خبر بھی ہے، اور جو ہے افسردہ کر دینے والی بھی جو ہے نا خبر ہے۔ ایک بہت بڑی اکثریت جو ہے وہ ملکہ برطانیہ جو ہیں کوئین الزبتھ ان کو پسند کرتے تھے۔ ظاہر ہے ان کے لیے یہ ایک مشکل گھڑی ہے، اور ان کی اس مشکل گھڑی میں ہم ان کے ساتھ ہیں، ان کے دکھ میں شریک ہیں برطانیہ والوں کے، کہ ان کی تو اپنی رائل فیملی کے ساتھ جو ہے بہت جذباتی وابستگی ہے۔ جی، آپ دیکھ لیجئے کہ سب سے مضبوط جمہوریت جو ہے وہ برطانیہ کے اندر ہے، سب سے پرانی اور سب سے مضبوط۔ اور جمہوریت کے لیے یہ برطانیہ جب مثال آتی ہے نا کہ جناب جمہوریت کے لیے قربانیاں کس نے دی، تو پتہ چلا برطانیہ نے دی تھی۔ وہ جنرل کرام ویل کی جو آپ مثال پڑھتے ہیں کہ اس کی قبر کھود کر اس کو نکالا گیا، اس کے ہڈیوں کو، اور اسے لٹکایا گیا، تو یہ واقعہ برطانیہ میں پیش آیا تھا۔ لیکن اس برطانیہ میں جو اپنی جمہوریت کی جمہوری روایت کو اتنی سختی سے اس پر عمل کرتا ہے، لیکن اس نے اپنی تاریخ یعنی اپنی بادشاہت کو بھی، یعنی اپنی مونارکی کو بھی جو ہے نا سنبھال کر رکھا تھا۔ اتنی سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، اتنی جو یہ جمہوریت پسند ملک ہے کہ مسلمان مطلب پاک و ہند میں بھی انہوں نے جمہوریت کو رائج کیا۔ ہمارا بادشاہ کا جو سسٹم تھا اس کو ختم کر کے یہاں بھی جمہوریت کو رائج کر دیا۔ نہیں، جب تک خود حکمران رہے تب تک تو نہیں کیا، لیکن یہ ہے کہ ان کے اپنے ہاں اس وقت بھی جمہوریت تھی، آپ یہ دیکھیں نا۔ اور برطانیہ میں اس وقت کی جمہوریت کے یہ حال ہے، یعنی جب یہ بر صغیر کی تقسیم کا جو فیصلہ ہوا تھا، اس کا ایک جو پس منظر ہے نا وہ یہ بھی ہے کہ جو جنگ عظیم دوم تھی اس میں اب برطانیہ کمزور ہو گیا تھا۔ اس کے لیے بڑے رقبے کے اوپر اقتدار کو سنبھالے رکھنا جو ہے وہ مشکل ہو گیا تھا، تو اب اس نے پھر فیصلہ کیا تھا کہ جو ہے نا انہیں آزادیاں دی جائیں، لیکن اس آزادیوں کے اندر اس نے کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں رکھیں کہ یہ تمام ممالک جو ہیں اس کے زیر اثر ہی رہیں۔ تو یہ ہمارے ساتھ بھی ہوا کہ آزادی تو مل گئی، لیکن کامن ویلتھ کے نام سے ایک تنظیم بن گئی، اور اس تنظیم میں ہر وہ ملک شامل ہے ماں سوائے امریکہ کے کہ جو جس پر کبھی برطانیہ نے حکومت کی تھی، تسلط تھا ان کا۔ تو بہرحال یہ تو ایک علیحدہ ایشو ہے۔ جمہوریت ان کے ہاں اس وقت بھی تھی، اب اگر ہم اپنے ہاں جمہوریت جو ہے مستحکم نہیں کر سکے تو یہ ان کا قصور نہیں ہے، دنیا تو سازش کرے گی۔ لیکن ملکہ برطانیہ جو ہیں وہ ایک بڑی سافٹ ملکہ رہی ہیں ان کی، اور بڑی چھوٹی عمر میں، غالباً 24-25 سال کی عمر میں جو ہے نا یہ ملکہ بن گئی تھیں 1952 میں۔ اور سڈن والد صاحب کا ان کا، یعنی اس وقت کے جو کنگ جارج 4 جو تھے وہ، یعنی سڈن ڈیتھ ہوئی تھی ان کی، تو اس کے بعد یہ ذمہ داری ان کو سونپی گئی، اور آج یہ بھی اس دنیا سے جو ہیں آن جہانی ہو گئی ہیں۔ تو آپ کا جو سوال تھا کہ ان کے بعد، تو ان کے بعد پرنس چارلز جو ہیں یقینی طور پر وہی جو ہیں بادشاہ بنیں گے۔ سر، اتنا آپ کو برطانیہ کی تاریخ میں یا کامن ویلتھ میں جتنے بھی کنٹریز آتے ہیں اس کی تاریخ میں پہلے بھی آپ کو اتنا لانگ ٹرم کو کنگ یا کوئی نظر آتی؟ نہیں، کوئی بھی نہیں ہے، بلکہ اسی میں نہیں، دنیا کی تاریخ میں بھی 70 سال تک ہیڈ آف اسٹیٹ رہنے والا کوئی حکمران میں تو نہیں جانتا۔ یعنی سب سے جو بر صغیر میں اگر دیکھیں تو جلال الدین اکبر، ان کا حکمرانی بھی جو ہے نا وہ 52 سال ہے۔ اچھا،
یعنی وہ بھی 70 کو نہیں پہنچ سکے. تو باقی 40 سال 30 سال تو ہیں، لیکن 70 سال، اور 70 سال یہ صرف برطانیہ کی نہیں، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کی بھی ہیڈ آف اسٹیٹ ہے. یعنی وہاں بھی آج پرچم سرنگوں ہوگا. تو ابھی بھی برطانیہ کی، بے شک برطانیہ بہت سمٹ گیا، لیکن اب بھی 2 بر-اعظم میں تو اس کا پرچم لہرا رہا ہے، کہ یورپ میں خود برطانیہ میں، اور پھر ایک طرف آسٹریلیا، دوسری طرف نیوزی لینڈ، یعنی بالکل ہی ایک انڈیپینڈنٹ کانٹیننٹ جو ہے. تو ملکہ برطانیہ کی وفات پر مجھے بھی دکھ ہے، کیونکہ بہرحال دنیا جو ہے اب وہ ایسی تاریخی شخصیات سے جو ہے وہ خالی ہوتی جا رہی ہے. یہ وہ شخصیات ہیں کہ جن کا ہمیں احترام کرنا چاہیے، سیاسی پہلو کو چھوڑ کر. یہ وہ لوگ تھے کہ تمام تر اختلافات کے باوجود بھی ان میں ایک وزیداری تھی، ایک تہذیب اور ایک شائستگی تھی، ایک رچاؤ تھا تہذیب کا. تو اب دنیا ایسے لوگوں سے خالی ہوتی جا رہی ہے. تو ایسی بڑی شخصیات کے جیسے ہاکنگس تھے، جو پچھلے دنوں جو جی سائنسدان جو تھے، اسٹیفن ہاکنگ جو تھے، اب کہاں ملیں گے آپ کو ایسے لوگ جو ہیں نا. تو ایسے لوگوں سے جب دنیا خالی ہوتی ہے، اور ایسے لوگ جب دنیا سے جاتے ہیں، تو اظہار افسوس بنتا ہے. جی بالکل. اچھے لوگوں کی کمی جو ہے وہ کبھی پوری نہیں ہوتی. بالکل. کامن ویلتھ میں یہی جو ہے ہر وقت میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ تمام جو نیوز چینل ہیں ان کی سٹریم یہی چل رہی ہے کہ ملکہ برطانیہ جو ہے وہ دنیا سے انتقال کر گئی ہیں. ہم ان کے جو ہے انتقال پر دکھ کا اظہار کرتے ہیں، تعزیت کرتے ہیں. میرا خیال ہے کہ جو آخری رسومات ہیں اس میں کچھ وقت لگے گا. یعنی ابھی تو وہ چونکہ اپنے گھر پر ہیں، اور آخری رسومات جو ہیں وہ بکنگم پیلس میں ہونی ہیں، تو وہاں سے انہیں لے کر آنے میں جو ہے وقت لگے گا. تو بکنگم پیلس تو کیونکہ ایک علامت ہے نا، ملکہ بالمورل میں وہ رہ رہی تھیں، اور گزشتہ 1 سال سے وہ صاحب فراش تھیں، چل پھر نہیں سکتی تھیں. ڈاکٹرز جو ہیں ان کی لک آفٹر کر رہے تھے، لیکن میرا خیال ہے وہی بیماری جو ہے ان کے لیے جان لیوا ثابت ہوئی ہے. اور برطانیہ کے عوام، اور برطانیہ، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کی عوام جو ہے اس وقت دکھ کی کیفیت میں ہیں. اور میں بحیثیت ایک پاکستانی ان کے دکھ کو بانٹنے کے لیے ان کے دکھ میں برابر کا شریک ہوں. یہ ان کا کڑا وقت ہے. اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے. آمین آمین. ناظرین، چاہے وہ ملکہ برطانیہ کیوں نہ ہو، دنیا کے سب سے بڑے تخت کی ملکہ کیوں نہ ہو، یا کوئی ایک عام انسان جو کسی ریسکیو کی تلاش میں کھڑا پہاڑ پہ اپنی جان دے دیتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ کلو نفس ذائقۃ الموت. آپ چاہے ملکہ ہوں، کوئی بھی ہوں، جب آپ کا وقت آن پہنچا ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کا مقرر کر دیا ہے، اس کے بعد آپ ایک لمحہ کے لیے بھی نہیں جی سکتے. ابھی جو زاہد صاحب نے بتایا کہ ابھی جو ان کی رسومات ہیں وہ جاری رہیں گی، آخری رسومات ان کی جاری رہیں گی. اس پر بھی انشاءاللہ ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے، اور جو بھی اس کے بارے میں اپڈیٹ ہوگی، نیکسٹ جو تاج کس کے حوالے کیا جا رہا ہے اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ تفصیلی بات ہوگی. اور اس کے علاوہ برطانیہ کی ہسٹری کے اوپر، ملکہ الزبتھ کی جو خدمات کے اوپر ایک کمپلیٹ ہم ایک اور ڈاکومنٹری ویڈیو بنائیں گے انشاءاللہ، وہ بھی آپ کی خدمت پہ حاضر کریں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ.